بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 17 ہے، من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس کا ترجمہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ من حج البیت، جس نے حج کیا بیت اللہ کا، یعنی خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا حج کیا، فقضى مناسکہ، اور اس کے مناسک پورے کیے، یعنی جو اس کی ادائیگی کے طریقے ہیں وہ مکمل کیے، وسلم المسلمون، اور سلامت رہا مسلمان، کس سے؟ من لسانہ، اس کی زبان سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے، یعنی محفوظ رہا وہ شخص جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور مناسک جو ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے حج ادا کرنے کا، وہ پورے ادا کیے، اور اسی مسلمان کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ہے؟ محفوظ رہا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ہاں جی، غفر له، معاف کر دیے گئے، ما تقدم من ذنبہ، جو اس کے پہلے گناہ تھے، یعنی حج جس نے ادا کیا، حج ادا کرتے وقت اس نے پورے مناسک بھی ادا کیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے کر دیتے ہیں، بعض بزرگ ہوتے ہیں چلو ان کی تو مجبوری ہوتی ہے، وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو ان کا تو کوئی نہیں ہے، معافی ہے، لیکن نوجوان ہیں جو ہماری طرح، تمہاری طرح، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے ادا کر دیے جائیں مناسک، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات اسی حدیث کی اگلی اس میں ہے کہ سلامت رہے، محفوظ رہے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے، یعنی زبان سے جو وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، زبان سے ہی وہ برا بھلا کہتا ہے دوسرے مسلمان، ایسے ہی ہے نا، خواہ وہ زمین کا ہے یا گھر کا ہے یا گلی کا ہے یا کاروبار ہے یا کسی قسم کا ہے، تو ہاتھ سے بھی وہ لین دین کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہاتھ سے بھی اس کا لین دین ہوتا ہے، اس سے بھی محفوظ رہا، تو پھر کیا ہے جی، یہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے سارے گناہ معاف۔ میں نے ایسا بھی پڑھا ہے کتابوں میں، دورہ حدیث کی کتابوں میں، کہ بھائی جی جو حج کر کے آتا ہے صحیح اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، مناسک اس کے پورے ادا کرتا ہے، لوگوں کی مدد بھی وہاں پہ کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے۔ اور میں نے بہت دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے دوست گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، زیادہ تر تو جن کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ یا تو ادھر واپس آ کے فوت ہو جاتے ہیں یا ادھر ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا بڑا اچھا، اس کے بچے بھی تھے، تو میرے میں 3 یا 4 بچے ہیں، میرے گاؤں میں بھائی وہ دوست تھا، اور بھی 3-4 ہیں، لیکن وہ بہت ہی محنت اور لگن سے کام کرتا تھا، تو اس کو کسی نے بھیجا عمرے کے لیے کہ یار جا تو عمرہ کر رہا، ٹھیک ہے، تھا وہ پٹڑی سے اترا ہوا تھا، لیکن جب گیا ادھر عمرہ کرنے، اللہ کا گھر دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا، تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور وہ ایسی دنیا بدلی کہ جب وہ ادھر آیا کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو ذرا بھر بیمار نہیں ہوا، اچانک ہمیں فون آیا جی ڈیتھ ہو گئی، ہم نے کہا یار ابھی تو مل کے گئے ہیں بھائی 1 دن پہلے، تو یہ کس طرح فوت ہو؟ کہتے ہیں کہ بس جی اللہ تعالیٰ نے اس کا عمرہ قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ حج، اب اس کی تشریح کس طرح کرنی ہے؟ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ صاحب استطاعت وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، ظاہری بات ہے آپ جائیں گے، یہاں سے پیسے لگیں گے،
روپے آپ کے لگیں گے، خرچہ ہوگا، تو جس کے پاس خرچہ نہیں ہوگا وہ تو نہیں جا سکے گا۔ تو اس لیے صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، وہ یہ حج کر، اور اس پر فرض ہے۔ بعض لوگ حج بھی نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا نہیں آتا یا اللہ تعالیٰ کا بلاوا نہیں آتا، تب تک وہ نہ حج کر سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے، نہ اللہ کا گھر دیکھ سکتا ہے، نہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتا ہے۔ اس لیے جب تک وہ کیا نام ہے، ممتاز مفتی صاحب اور واصف علی واصف کا، وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ان کی کتابوں سے پڑھا، انہوں نے کہا جب تک آپ کی فائل اوکے نہیں ہوگی، فائل سمجھتے ہیں نا، یہ سرکاری جو ہم ملازم ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہے بھائی فائل اوکے سے مراد ہے کہ جب تک آپ کی وہاں سے بلاوا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، فائلیں تو پیش ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کس طرح اس نے کمائی کی ہے، حلال کی کمائی ہے کہ حرام کی ہے، حلال کی ہے تو پھر بلاوا آتا ہے، حرام کی ہے تو پھر بلاوا کبھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، جتنا مرضی مال و دولت ہو اس کے پاس، اس کا دل ہی نہیں کرے گا میں ادھر جاؤں، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فقیہت نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر، سب ایک ہی صف میں کھڑے، جتنا مالدار ہے، وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، سب ایک ہی صف میں جیسے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صبر و تحمل، عفو و درگزر، ایثار سے کام لیا جاتا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی۔ جو حج اس اہتمام سے کرے گا، اس کے نتیجے میں انسان کے جو پچھلے گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس میں کوئی کوشچن آنسر ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔